صوفیہ اکرام وہ سارے یعنی جہنم، آج کا جو نظریہ کے مطابق گھسے پٹے وہ جو لوگ ہیں وہ راستہ بھٹک گئے، اس لیے ہے انہوں نے سب تزکیہ کیا۔ حبت دنیا ان کے دلوں میں کم تھا، اس دلوں میں اللہ کو بٹھائے تھے۔ لوگوں کو اللہ اللہ کرنے کا فرصت نہیں تھا، وہ صبح شام اللہ اللہ کرتے تھے اور ہمہ وقت کرتے تھے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف میں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ غفلت والوں میں سے نہ رہا کرو۔ ایک لمحے کا غفلت بھی غفلت ہی تو ہے، اور جتنے بڑے بڑے جیت قسم کے لوگوں میں ہم نے جا کے بات کی، کہتے ہیں ہمارے پاس فرصت تو نہیں ہے۔ بات صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں درست ہے، ہمارا بھائی قبر میں تو فرصت ہی فرصت ہے، حشر میں تو فرصت ہی فرصت ہے، وہاں کریں گے۔ یہ دارالعمل کرنا یہی ہے۔ ایک ایسے جو مذاق کرنے والے جو بزرگ کے پاس یہ بندہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، جب آخر میں جو میٹھا جب بانٹے گئے تو اس بندے کے پاس لائے گئے، کہتے یار میں اتنا کھا لیا، بڑے کھانا مزیدار تھا، اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ پاس والے کہنے لگے جگہ کیوں نہیں ہے، یہ پسند ہے؟ پسند اچھا تو ہے، آج کھانا بڑا باورچی نے خوب بنایا ہے، ہر چیز میں ذائقہ اچھا ڈالا۔ دیکھو جب میلہ ہوتا ہے، جلوس نکلتا ہے، تل ڈالیں گے تو تیل ہو جاتا ہے، اتنی کچا کچ لوگ بھرے ہوئے رہتے ہیں۔ اگر کوئی اسپیکر میں کہہ دے فلانا وزیر آ رہا ہے، گورنر آ رہا ہے، تو راستہ نہیں بنتا، وہ خود بخود راستہ چھوڑ دیتے، اتنا بڑا راستہ بنتا ہے، فور ویلر گارڈ پورے یعنی اس راستے میں سے گزر جاتے ہیں۔ آپ اپنے گلے میں سے پیٹ میں سے اگر آپ راستہ بنانا چاہتے ہیں بن جائے گا، یار کھا لو، چاہت کی بات ہے، ارادے کا بات ہے۔ کیا اتنی جو لوگ جو پورے جو عالم اسلام میں سب بھرے ہوئے ہیں، وقت نکالنے سے نکل نہیں سکتا؟ نکل سکتا ہے، چاہت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، قرب الہی کا تڑپ نہیں ہے۔ ہر شعبے والے یہی کہتے ہیں ہم زیادہ مصروف ہیں۔ ایک مولانا ابوظہبی علیہ میں جمعے کا بیان کر رہے تھے، ذکر کا کتنی یعنی شعبہ ہے، کتنی قسمیں ہیں، سب قسموں کو انہوں نے بیان کیا۔ کچھ ذاکرین بعد صلاۃ الجمعہ کی بات ان کے جو حجرے میں گئے، کہنے لگے ہم ذاکرین ہیں، اس طرح ہم قلبی ذکر کرتے ہیں، اگر آپ پسند کریں ہمارا مجلس میں آپ آ سکتے ہیں۔ میں نے کتابوں کو مطالعہ کیا، ذکر کے کتنے قسمیں ہیں۔ ضیاء القلوب جو حاجی عبدال اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو انہوں نے اپنے کتابوں میں سارا وضاحت کی ہے، اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا وضاحت کر دیا فضائل ذکر میں، قرآن آیت سے لے کر روایت حدیث سے لے کر ہر چیز سے انہوں نے جو ثبوت پیش کر دیا۔ میں نے کچھ چند باتوں کو کتاب میں مطالعہ کر میں آج وہ بیان کیا، لیکن جو آپ سے جو سوچ کر آئے میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، میں لوگوں کو بتا سکتا ہوں، کر نہیں سکتا۔ اور آج وہ زمانہ، آج زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے، ذکر کا ترجمہ شرک ہے، ذکر کا ترجمہ گمراہی ہے، پیر خانہ
خانقاہیں یعنی کہ لوگوں کو تباہ کرتا ہے، لوگوں کا ایمان کو سلب کر دیتے ہیں وہ لوگ۔ کہاں ہوتا ہے یہ جو گمراہی، جو پیر ہوگا، دین کا جانکاری نہیں ہوگا؟ سب سے بڑی بات، موٹی سی بات کیا ہے کہ حضرت شیخ فرما رہے تھے کوئی بھی اگر پیر بن جائے، مرشد بن جائے، یا تو خلافت بھی مل جائے، نبی علیہ السلام کا اجازت بغیر یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام اجازت دے گے تب جا کے وہ روشنی کا تار چلتا ہے، لوگوں میں وہ فیوزات، وہ برکات ملتا ہے۔ القاء و انعکاس سے ملتا ہے، وہ جو پھوٹ پھوٹ کر جو دلوں کو منور کرتا ہے، روح میں طاقت بنتا ہے۔ اگر کامل شیخ ہو، ولایت کا ہر مرحلے پر اپنے شاگردوں کو طے کرا دیتا ہے، اور الہی کا ہر منزلوں کو طے کراتے ہیں۔ یہ ہمارا پاس ہے دلائل سلوک، سلوک کے خود دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس میں سلوک کیا چیز ہے؟ گمراہی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس راستے کا ایک نام طریقت بھی ہے، ایک نام حقیقت بھی ہے، ایک نام ہے معرفت بھی ہے۔ اور یہ سمجھدار جو اللہ کی طرف سے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی طرف سے اگر وہ کام کرے، اس میں تو یہ راستے کا نام ہی برکت نبوت ہے، اور نور نبوت کا یہ شعبہ ہے۔ آپ جو علم نبوت کو حاصل کر کے سینہ تھام کر شریعت کے ساری زندگی نعرہ لگائیں گے، پھر نور نبوت کہاں گیا ہے؟ کیا ہمارے جسم میں اگر روح نہ تو اس جسم کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا فوراً دفنائیں گے، یا 2 دن فریزر میں رکھ کے تیسرے دن دفنا دیں گے؟ ہے تو میت ہی ہے نا۔ اس میت کو کیا فیض ملنا ہے لوگوں کو؟ اس میں روح ہونا شرط ہے۔ انسان اس کو کہا جاتا ہے، اب وہ چلتا پھرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اور اس کو جو اغراض ہے سب کام کرتا ہے۔ آنکھیں دیکھتا ہے، زبان بولتا ہے، کان سنتا ہے، ناک سنتا ہے، ہر چیز کام کرتا ہے، تب جا کے وہ کرتا ہے اندر جو روح ہو سلامت ہو۔ لیکن جسم تو ہے، روح نکل گیا، اس جسم میں کیا فائدہ؟ آپ بھلے اس کے بعد بیٹھ کے چیختے رہیں گے، بھلے سنتا بھی ہو، لیکن جواب تو نہیں دے سکتا۔ کتنے لوگ میت کے سکرات حال کے پاس بیٹھ کر اس بندے کو نہیں سمجھاتے، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، یا تو پھر نہیں سنائی دیتا، پھر تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، تسبیح کرنا شروع کرتے ہیں۔ ساری زندگی جو بندے کا جو دھیان، اس کا جو ذہن اس طرف رغبت نہیں ہے، کیا وہ سکرات حال میں رغبت ہو جائے گی؟ یا پھر قبر میں میت کو رکھنے کے بعد جو تلقین پڑھنے کا ایک ڈرامہ چلتا، اس کو سناتے ہیں، منکر نکیر آئیں گے، من رب کو پوچھیں گے جواب دے دینا، من نبیوں کو پوچھیں گے جواب دے دینا، من اماموں کا پوچھیں گے جواب دے دینا۔ جیسے یہ ان کو سمجھا دے وہ سمجھتا۔ جو ہانڈیا میں ہو وہی جو سمجھ میں آئے گا۔ اس کا زندگی میں اعمال صالح ہے، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، خود بخود آ جاتا ہے۔ زندگی میں اگر نہ ہو، کسی کے سنانے سے نہیں آتا۔ اس کا اپنے کی کیفیت ہے، جو جمع کیا ہے وہی جو نتیجے میں ہوتا۔ جیسے لوگوں کا ایک خیال ہے فلاں مزار کے پاس چلے جائیں گے، ان سے کہیں گے آپ وکیل بن کر ہمارا سفارش کریں، اور یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ قیامت والے دن محی الدین عبدالقادر جیلانی لواء الحمد جو جھنڈے لے کر اب گھوڑے میں سوار ہو کے آئیں گے،
کے مریدین کو پورا فارغ کر دیں گے۔ اللہ کا محبوب ہو سکتے ہیں، اولیاء اللہ پورا اولیاء پورے اللہ کا نزدیک تھے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم يحزنون۔ دنیا میں رہتے ہوئے، قبر میں رہتے ہوئے تھے، اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ساری چیزوں کو ہم نے جمع کیا۔ اللہ کا خوشی، اللہ کا جو رضا انہوں نے حاصل کیا۔ قبر میں بھی ان کے جب سلام ہوتے، حشر میں بھی ان کے سلام ہوتے۔ کیا انہوں نے وعدہ کیا میں آپ سب کو میں بچا کے قیامت میں لے جاؤں گا؟ پھر اللہ کا کیا کام ہے؟ تو عدالت کیوں ہے، حشر کیوں ہے، پھر جج کیوں ہے، پھر کیس کیوں ہے، پھر ساری چیزیں کرامن کاتب نے لکھا کیوں ہے؟ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر ایک نے مخاطب ہونا، بغاوت نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان سارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا، بیعت ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کا بیعت نگاہ میں ان کا سینہ منور ہوا۔ اس وقت کیا شریعت تھی؟ کوئی شریعت تو نہیں تھا۔ سینہ منور ہونے کے بعد شریعت ان کے اوپر جو لاگو ہوا، اس میں چونچا تو نہیں ہوا۔ سجدے میں رہے، سجدے میں رہے، رکوع میں رہے، رکوع میں رہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں گرمیوں میں روزہ رکھنا اچھا لگتا۔ ہم کہتے ہیں نا یار بڑا عجیب بات ہے یار، اس سال گرمی بہت ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، دن بھی بڑا لمبا ہے یار۔ انہیں اس وقت نہیں کہا ایک جنگ میں گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جو ہستی تھے، جہاں بھی گئے وہ جیت کر ہی تو آتے تھے، جن اللہ کی طرف سے ان کے لیے دین تھا۔ اور یہ افواہ پھیلنا شروع ہو گیا تو یہ جہاں بھی جاتے ہیں جیت سے بغیر آتے نہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ بندے کا ہاتھ میں نہیں ہے جیت اور ہار، اللہ کی طرف سے۔ جب جنگ جاری تھا انہوں نے اسی وقت جرے سے نکال کر آسان سپاہی بنا دیا، جرے کسی اور صحابی کو بنا دیا گیا، اس صحابی کو اللہ تعالی جیت عطا کیا۔ جنگ سے واپس آئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پھر جرے بنا دیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، تو سب کو سمجھانے لگے آپ یہ سمجھ لیجئے گا اس جنگ میں خالد بن ولید تو جیت کر نہیں آئے، ایک عام صحابی جیت کر آ گئے۔ کیا جیت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھا؟ اللہ چاہے جس کی بھی عطا کرے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ انسان میں اپنا خیال ہے، لیکن ان کا ایک آخری وقت میں ایک فکر تھا، ایک افسوس تھا۔ لوگ کتنے صحابی جنگ میں شامل ہوئے، کتنے جو زخموں سے واپس آئے، کتنا مرم پٹی لگا، ان کو ایک زخم بھی نہیں ہوا، تو ایک افسوس تھا۔ کم سے کم شہادت نصیب ہوتا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد ابو جہل، اسلام کا جو سخت جو دشمن تھا، اپنے سارے دولت اسلام کی اور نبی علیہ السلام کو بدنامی کرنے میں خرچ کیا۔ کہ بعد مکہ فتح کے بعد اکرمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، اسلام تسلیم کرنے کے لیے آئے۔ اسلام نبی علیہ السلام نے جگہ سے اٹھ کر اپنے شال مبارک بچھائے بیٹھنے کے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوں آپ جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا میں جانتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے والد نے کہا
جتنا نقصان آپ کو جو پہنچانا ہو، جتنا ایسا آپ کو جو پہنچا ہے، ہر قبیلہ آپ سے ملنے کے لیے آتا تو وہ روکتا ہے، لوگوں کو روئی بانٹتا تھا۔ وہ ایک شخص کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھ کے تلاوت جو سنائے گا اس کو مت سنیے گا، روئی دیتا تھا کان میں ٹھوسنے کے لیے۔ لوگ روئی لیتے تھے، کان میں رکھ لیے تھے، اور حرم شریف کے پاس آئے، ان کو احساس ہوا کسی نے دیا، ہم نے بھی کان میں رکھ دیا، وہ نکال لے نبی صاحب تلاوت ان کے جو اس کے جو اتنی بڑے مزیدار تھا، اس میں مائل ہوئے، دلوں میں اترا، اسلام قبول کر لیا۔ بہت سارے نبی دنیا میں مابعوث ہوئے ہیں، بے شمار معجزات نصیب ہوا سب کو، لیکن نبی علیہ السلام کو جو اعلیٰ معجزات قرآن پاک جو لوگوں کو اپنے طرف کھینچ کر لے کر آتا تھا، آج بھی ہے۔ کوئی قاری جو جنہیں مزیدار تلاوت کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ٹپک جاتا ہے، وہ کلام ایسی ہے۔ میں کل بھی اسی بات شروع کیا، دنیا میں کتنی رسالہ آتے ہیں، کتنی یعنی اخباریں آتے ہیں، کتنی بڑی بڑی جو نام اور لوگ کتابیں لکھتے ہیں، پڑھ لیا، رکھ لیا، لائبریری میں سجا دیا ہے۔ یہ کیا لائبریری میں کوئی سجاتا ہے؟ روز جو تلاوت کرتے ہیں، پھر پھر اگلا دن شروع کرتے ہیں، ختم ہوتا ہے، پھر اگلا دن سورۃ البقرہ شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان میں تراویح میں کیا لوگ رب الناس سے ختم کر دیا، بس ختم ہے، سورۃ البقرہ میں پھر شروع کر دیے، بھائی شروع کر دیا ہے۔ ہمیں آج بھی ایک عادت ہے، کم سے کم یعنی کہ ایک پارہ تلاوت کرے، اٹھے صبح 3 بجے، تہجد پڑھے، تہجد کے بعد فجر تک ذکر کرے، فجر نماز پڑھے، اس کے بعد ایک پارہ تلاوت کرے، پھر اشراق پڑھے، تھوڑا آرام کرے۔ کل مولانا عبد الرحیم نے جو مدرسے کے جو افتتاح میں ہم گئے، اثر سنت کے لیے تھوڑا سا جو ہم بھی بات چیت کرنے لگے مفتی صاحب سے، اتنے میں اقامت کرنا شروع کیا، تو میں نے کیا پڑھا، تو یار مہربانی ہے، گزارش ہے، تھوڑے سے رکو میں سنت پڑھ لیتا ہوں۔ تو زمانے سے پڑھتے ہوئے آئے، روایت میں یہ ہے، جو عصر کا جو سنت اتنی جو قیمتی ہے، فرشتوں نے اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں، اگر کام رک جاتا ہے روک دیتے ہیں، اور دوسرا فرشتہ کیوں روک دیتے، کہتے ہیں نیچے سے اغراض نہیں آیا۔ مجھے اس بات پر ایک بات یاد آ رہا ہے، ایک واقعہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ بڑے جگہ تو دوستوں جو گزرے آئے جگہ میں مدفون، ان کا جو خانقاہ تھا، بڑے بڑے جو لوگ ان کے جو مریدین تھے، وہ زمانہ ہی اس قسم کا تھا، جو بڑے بڑے اولیاء اللہ صوفیاء کرام کے زمانہ، اور وفات پا گئے۔ تو وفات پاتے انہوں نے ایک آخری وصیت نامہ لکھ کر رکھے، ان کے جو میت بادشاہ محل میں رکھا ہوا تھا، اور اس میں 3 باتیں لکھی ہوئی تھی۔ ان کا ارشاد تھا، وہ شخص میرا جو میت کو غسل دے، عصر کا جو سنت کبھی ضائع نہ کیا ہو، کبھی تہجد کبھی قضا نہ کیا ہو، کبھی بلا وجہ بغیر عذر کا جو آسمان کو دیکھا، تینوں جو باتیں محفل میں بڑے بڑے علامہ قاضی علماء کرام بیٹھے ہوتے، معمولی لوگ تو نہیں تھے، وزراء سب بیٹھے ہوتے، ان
3 باتوں کو ایک ایک کے پاس لے جائیں گے، کسی نہ کسی کے بعد ایک بات نہیں ہے۔ اثر ہے تہجد نہیں ہے، یا تہجد ہے اثر کا جو سنت نہیں ہے۔ سبھی لوگوں کو لگ بھگ ہاں نہ ہو گیا، تو کون غسل دے؟ سلطان شمس الدین التمش اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے وہ تینوں بات مجھ میں ہے۔ تو سارے حیران ہو گئے، یار خان کا تو جو عام غریبوں کو، فقیروں کو، فقیروں کو جگہ ہے، بادشاہ کے سوا پہنچا۔ تو کہنے لگے یہ میرا استاد ہے، جن باتوں کو میں چھپا کے رکھا تھا آج میرے شیخ نے اس کو ظاہر کر دی۔ پھر انہوں نے غسل دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، خانقاہ میں کس طرح اصلاح ہوتا۔ اثر کا سنت تو سنت ہے۔ آج تک ہم وہ ایئرپورٹ ہو، ریلوے اسٹیشن ہو، بس اسٹینڈ ہو، کہیں ہو، کس طرح جگہ ہو، اشراق تک کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ عوامل تو کبھی الحمدللہ نہیں چھوڑتے۔ تہجد تو ماشاء اللہ یہ 32 سال میں کبھی قضا نہیں ہے۔ یہ کہاں سے ملا ہے ہمیں؟ تزکیہ سے ملا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس میں گمراہ بھی تو ہوئے، کل ہمارا حال کیا ہمیں نہیں معلوم۔ یہ ہم فخر سے ہم نہیں کہتے، تزکیہ کا جو معنی سمجھانے کے لیے کہتے، کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تو قیامت والے دن پتا چلے گا اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ جو رقائق اگر نفیل بھی نہیں ہے اس وقت پتا چلے گا، احساس ہو جائے گا۔ کبھی کبھی کوئی یعنی ایمرجنسی بات ہوتی ہے، کہیں کسی جگہ پہ جاتے ہوئے روپے یعنی کہ جو بدلا نہیں سکتا ہے، ہمارے پاس دوسرا کرنسی ہے، اس وقت وہ 1 روپے کا تلاش کر دیں کہیں، یعنی کہ کال کر کے کسی کو بول دیں، اس وقت پتا چلتا ہے 1 روپے کیا قیمت ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس 10 روپے بولتے تو کسی کی بات دے دیں کہ 10 روپے لے لو، مجھے 1 روپے دے دو۔ یہ تو عمل کرنے والوں کو اس میں جو ذائقہ ہے، جن کو سمجھ آتا ہے، وہ شہد پی پی کے جن کو جو عادت ہو گیا، اس رب سے جو تعلق بنانا شروع ہوا، وہ جو مراحل میں منازل میں سفر کرنا شروع ہوا۔ آج مجھے پتا چلا، آج بتانے کل مولانا بتانے لگے، کچھ علماء اکرام یعنی تزکیہ کے متعلق، سلوک کے متعلق مذاق کر رہے تھے۔ مسجد نبوی کا جو رسائے کے متعلق مذاق کرتے تھے، ایسا کوئی ہوتا نہیں، روحانی بیت وغیرہ ہوتا ہے۔ کیا اس شعبے میں کبھی ڈبکی لگائی آپ لوگوں نے؟ کیا اس شعبے میں کسی کے پاس بیٹھ کے کسی کے صحبت میں علیم پر پڑھا آپ نے؟ اور ظاہری سے علم اتنی گھمنڈ، اکڑ پیدا ہوتا تھا، اس کو علم نہیں کہا جاتا ہے۔ شیطان بھی جب تک کندھوں میں بٹھا کر رکھیں گے وہ اینٹ ڈالتا رہے گا۔ تصوف اور صوفی سب ادب ہے، اکڑ نہیں، ادب ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا سب کچھ میرا رب ہے، کہنا تصوف۔ میں بھی کچھ ہوں، یہ ظاہری علم ہے۔ اس لیے بزرگان جو کتنی بھی جو باغ کر کسی شیخ کا صحبت میں، مرشد کا صحبت میں جاتے تھے، ہمارے اندر سدھار کتنا آیا واللہ عالم بالصواب، لیکن سدھار کے لیے یہ شعبہ ہے، دلوں کو آئینے کو صاف کرنے کا شعبہ یہ ہے، دلوں کو ہیروں کو جو تراش کرنے کا شعبہ یہ ہے۔ بدعتوں اور خرافات دنیا میں بڑا پڑا ہے، کہاں نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ جو بانی شروع کرتا ہے اس عقیدت کچھ اور ہوتا ہے، پھر دوسرا کچھ قائد آ جاتا ہے، عقائد بدل جاتا ہے۔
قائد جو دوسرا قاعدہ اپنے سوچوں کے مطابق، اپنے جو خیال کے متعلق، اپنے ارادے کے متعلق، اپنے نفسانی کے متعلق یعنی کہ بدل جاتا ہے. کتنے تنظیمیں بدل گئی ہیں، کتنے مدرسوں میں عقائد بدل گیا. آج خیالات آج دنیا میں ایسا ہے لگ بھگ یعنی کہ ہم اہل حدیثوں کو ہم کہتے تھے کہ یہ سارے یعنی ہمارا دشمن ہے، اور خود یعنی آج یہ اہل حدیث بنتے جا رہے ہیں. اہل حدیث کا کام کیا ہے؟ یہ احسان کو روکنا ہے، احسان کو اسلام سے جو خارج کرنا ان کا کام ہے. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ احسان میں ہے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نور نبوت کا شعبہ احسان ہے، علم نبوت کا شعبہ مدرسہ ہے. مدرسے کے بغیر دین اسلام کا ڈھانچہ نہیں ہے. وہاں شریعت کو نہیں پڑھایا جائے گا آج تک ہم سبھی گمراہی میں رہیں گے. علماء ہمارا رہبر ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ چند لوگ ایسے ہیں جس احسان کو مذاق کرتے ہیں. نہیں سمجھ آتا ہے فصلوا اہل ذکری، اہل ذکر والوں کے پاس جاؤ، سمجھنے کی کوشش کرو. ان کنتم لا تعلمون، جس جو شعبے کو متعلق تم جانتے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آیا، میں مکان بنانے والا ہوں اور نقشہ یہ ہے، مجھے اتنے جو دروازے کھڑکیاں پورا لگ رہا ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں مجھے کتنا لکڑیاں خریدنا پڑے گا؟ انہوں نے کل آنے کے لیے کہا، کل آؤ میں تمہیں بتا دوں. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نجار تھے؟ اگلے دن آئے تو برابر بتائے اس جگہ پہ اتنا چاہیے، اس جگہ پہ اتنا چاہیے، کھڑکی میں اتنا خرچ ہوگا اور دروازے میں اتنا خرچ ہوگا. آپ کو کیسا معلوم ہے؟ آپ کہتے ہیں شعبہ نہیں ہے. انہوں نے آیت پڑھ کے سنایا، فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. میں کسی نجار کے پاس گیا، اس کے پاس معلومات کیا، اس سے لکھوا کے لیا یہ وہ ہے. جب تک آپ اہل ذکر کے پاس نہیں جائیں گے وہ شعبے وارث بننا ہے. آپ بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے دیں گے. اس سلسلے کا خاصیت روحانی بیعت، وہ کوئی بھی شخص کی انکار کرے وہ کفر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت دیے ہیں، ارشاد فرمانے لگے مسجد نبی کے مراقبے میں سلسلے میں، اور محنت کرتے 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 کچھ سال گزرا. کچھ سال گزرنے کے بعد جب سارے چھوڑ چھاڑ کر آنے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں حکم فرمائے لوگوں کو صرف زبان ہے، کلام ہے، ظاہری خیال ہے، ظاہری عبادت ہے، ظاہری باتیں ہیں، لیکن دل اللہ کے طرف رجوع نہیں. دل میں غفلت کا طاری سب کے ساتھ ہے. آپ اس قلبی ذکر کو سارے عالم میں پھیلا دیجئے اور دلوں میں اللہ اللہ کا جو ذکر ہمیشہ رہے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یہ حکم. لوگ غفلت میں نہ رہے. مراقبے کا منازل کے جو ان کو جو چلا کر لے کے آتے ہوئے ایک منازل مسجد نبی ہوتا ہے، اور میرے سامنے لے آ کے ان کو بٹھا دیجیے. احساس ہو جائے اللہ کا نام دل میں، اور جو میرے سامنے بیٹھا رہا اس کو احساس ہو جائے گا یہی ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اور ان چیزوں کو نبی علیہ السلام حکم فرمایا اور سن کر یعنی کہ سر جھکا کے آج چلے تو 30 سال چلے، ہر جگہ جگہ چلے، ہر ملک چلے، ہر صوبے میں چلے، ہر زبان والے کے پاس چلے. کیا یہ گمراہی ہے؟ لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں گمراہ میں چلے گئے. لوگ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں گمراہی میں چلے گئے. یہ کچھ تو سوچو یار، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں بھی سب کا ایک پارٹ ہے، ایک شعبہ ہے، ایک ضد ہے
احسان الدین سے یعنی کہ ترک کر کے اٹھا کر پھینکنے کا. آپ بھی کریں گے. سبھی لوگ چھوڑ چکے ہیں، احسان تو چھوڑ دیے ہیں. کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تینوں شعبہ اہم ہے. ایمان بھی اہم ہے، اسلام بھی اہم ہے، احسان بھی اہم ہے. ایک شعبے کو ہم تھوک دیں گے اور کاٹ دیں گے، نکال دیں گے، گمراہی میں ہم رہتے ہیں، وہ نہیں ہے. حدیث جبرائیل ہے کیا ہے؟ ان تینوں کو جو ملاپ ہے، من ایمان، من اسلام، من احسان، یہ تینوں ہے. اسی ایک کو آپ اپنے مرضی سے اس کو نکال دیں گے اور جزا خیر کا آپ سوچتے ہیں. اللہ کریم کیا تمہیں انعام سے زیادہ نواز دے گا؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. میں نے تو جو انکار کیا ہے، جو عمل نہیں کیا، سلامت سے مرتے ہوئے تو میں نے تو نہیں دیکھا. اللہ کا احسان ہے، شروع سے ہم نے دیکھا ہے. ایمان سے کون جاتا ہے؟ مسجد نبی میں بیٹھ کے دیکھا، کعبۃ اللہ میں دیکھا، عام لوگوں میں دیکھا. اللہ کریم خواب کے ذریعے بتایا فلاں نے جو گزر رہا ہے. لوگ اس کا تعریفیں کرتے ہیں، اس کا جو مضمون آج بھی اخبار میں آتے ہیں، کتابیں بہت چھپا ہوا ہے. حال کیا ہے خبر میں؟ خاص نہیں ہے کچھ، اندھیرے میں پڑے ہیں. احسان کو جھٹلا کر کوئی سلامت سے دنیا میں نہیں جائے گا. اس لیے احسان کے تعلق روح کے ساتھ ہے، روح کے تعلق نبی کے ساتھ ہے. ہم نے گویا نبی کی انکار کر دیا. کیا یہ قول نہیں ہے؟ احسان کیا ہے؟ تعبد اللہ کانک ترا. کیا زندگی ہے، کیا کیا عبادت ہے، کیا لین دین ہے، کیا تجارت ہے، کیا بیوی کے ساتھ ہے، کیا اولاد کے ساتھ ہے. سب وقت یعنی کہ ہما وقت خیال آ گیا ہے میرے رب کو میں دیکھ رہا ہوں. اس کا ترجمہ یوں بھی کر لیے ہیں عبادت کرتے ہوئے آپ ایسا سمجھیں اللہ کو گویا آپ دیکھ رہے ہیں. باقی وقت دل میں اللہ اللہ جب چلتا ہے اس کا تار جڑا رہتا ہے. جب یہ رک جاتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے. روح میں جب طاقت بنتا ہے اس آنکھیں کھلتی ہیں، ان کیچڑوں کو نہیں دیکھتا ہے، جہاں سے آیا وہ عرش مبارک کو دیکھتا ہے. اور روح کو آپ مروا دیں گے، وہ کہاں سے تعبد اللہ کا طرح بتائے گا؟ طرح طرح کے خیالوں میں ڈوبے ہوئے، طرح طرح کے وسوسوں میں ڈوبے ہوئے ہمارے عبادات. کیا امام کی جگہ، کیا مقتدی کی جگہ، سبھی کا حال یہی ہے. ہمیں سمجھتے ہیں یہ بڑے کامیابی. آج قلوب کے متعلق آپ دیکھ لیجیے گا، دنیا میں کوئی ٹاپک کے متعلق بات نہیں کر سکتے، بات نہیں کرتے. اس لیے غیر ضروری ہے. اللہ حقہ کے قرآن کریم میں شروع سے لے کر آخر تک قلوب کے متعلق تکرار ہے. اور ذکر الہی کے متعلق اللہ نے بتایا وَذُكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وہ اللہ کا نام اس طرح لیں گے، دنیا کا کیا، ہر چیز کا کوئی بھی خیال آپ کے بیچ میں نہ گزرے. جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جب بھی لگاتے ہیں ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، یہ سوچ کر نہیں لگاتے کوئی ہوا بیچ میں نہ گزرے. قربیت کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں. وہ یہی چاہتا ہے. باقی تم نے تو ہم پھر کس سے مغفرت اختیار کر کے کیا لینا چاہتے ہیں؟ کہ ظاہری عبادت میں منظوری مل جائے گی، قبولیت مل جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے. ہر چیز کا ہر ایک لہر ہوتا ہے، ایک روشنی چاہیے. بیٹری ختم ہو گیا تو کیا ڈسپلے میں کیا ہوتا ہے کہ کس کا کال آتا پتا بھی نہیں چلتا. پہلے تو کال ہی نہیں آئے گا، بیٹری ختم ہو گیا تھا.
اچھا ٹھیک ہے ڈسپلے کام نہیں کرتا, نہیں ٹاور کام نہیں کرتا. کہ نے کہا پہلے موبائل نہیں تھا, گھر میں پورا مینیول ٹیلی فون تھا, گھر کے اندر بجتا تھا, باہر بھی کھڑے ہوتے کہتے یار گھنٹی بج رہا, یار جاؤ سنو کون ہے. ابھی گھر کے اندر بیٹھے ہیں, کمرے کے اندر بیٹھے ہیں, کال آئے تو آواز نہیں آتا, یار کہاں سے بولتے ہو, باہر آ جاتے ہیں. پہلے گھر کے اندر جاتے تھے, اب گھر سے باہر آتے ہیں. بھائی ہمارا ٹاور ہی کام نہیں کرتا, ہمارا دلوں میں جو منور نہیں ہے, چارج نہیں ہے. پھر ظاہر موبائل میں بات کرو نا, ڈسپلے دیکھو, فیس بک دیکھو, ٹویٹر دیکھو, واٹس ایپ دیکھو, کیوں سب کے لیے چارج چاہیے, لیکن ہمارے دلوں میں چارج نہیں چاہیے. وہ گمراہی ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم, کیا لینے کے لیے اللہ کے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے, اور کیا لے رہے ہیں ہم. احسان کو مٹا کر مسمار کر دیا ہے پورے عالم دنیا میں. اس وجہ سے بدعات رسومات یعنی سر اٹھا کے اوپر ناچ رہا. اس کو دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں یہ پورا خرافات ہے. پھر حقیقت تو آپ کرو نا, پھر آپ کیوں نہیں کرتے. اور کچھ تو وہ کرتے ہیں, پہلے بدعات صحیح, رسومات صحیح, دوسرے کو بھی کرنے نہیں دیں گے, آپ بھی نہیں کریں گے. عجیب زمانہ ہے یار. کیا نور نبوت اتنی سستا ہے, اور سب سے بڑا قیمتی چیز اسلام میں وہی ہے نور نبوت. ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا, ہم نے کافی چلا کشی کی ہے. اچھا, میں فارن کنٹری بہت گیا ہوں, یہاں بھی بہت گیا ہوں. کیا چلا کشی کی, کہتے میں نے تبلیغ میں بہت کیا. تمہارے پاس کیا نور نبوت کا دیا تھا, جو دیپ تھا, کوئی لالٹین تھا تمہارے پاس, دیا تھا. ایسے لے کے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ تو گمراہی ہے, آوارہ گردی ہے. تم لوگوں کا خط و کتاب میں پڑھتا ہوں, تم لوگوں کا جو کارگزاری میں سنتا ہوں, اس میں تو کوئی ذکر الہی کی بات ہی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر آوارہ گردی کیا ہو سکتا. آج دیکھو وہ خود ذکر کو مذاق کرتے ہیں. تم خانقاہ میں جاتے ہو تم گمراہ ہو جاؤ, کچھ کرو تو خروج ہو جاؤ, خروج ہی ہو جاؤ, دین سے خروج ہو جاؤ, اسلام سے خروج ہو جاؤ, اور نعرے لگاؤ. اس سے بڑھ کر کوئی کام ہے انا کا, اس سے بڑھ کر کوئی الفاظ ہے. اور شیطان نے بھی یہی تو کہا, یار مجھ سے بڑھ کر کوئی ہے, وہی یہ سبھی کہتے ہیں. آج ہر تنظیم کا نعرہ یہی ہے, ہم سے بڑھ کر کوئی تنظیم نہیں ہے. یہی تو وہ ہے اس نے جو کہا, جو ہم ہیں وہ دوسرے نہیں ہیں. ابلیس نے کہا جو میں ہوں وہ یہ نہیں ہے. وہ جو الفاظ ہے سارے لوگ دہراتے ہیں. ابلیس خوش ہو گیا. میں نے سوچا میں اکیلے مارا جاؤں گا, میرے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے. اللہ سے وعدے کا اتنی بڑی جماعت کو لے آؤں گا. اللہ نے فرما دیا اسی لیے ہم سب کو ملا کے تمہیں بھی جہنم میں ڈالو گا. آج ہم کیا کرتے ہیں, انا کا لفظ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں گھومتا رہتا ہے, دوڑتا رہتا ہے, زبان میں اٹھتا رہتا ہے, بولتے رہتے ہیں. انا میں بچنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا. دل پاک ہو انا سے بچ سکتے. احساس دل ہے, احساس تمہیں دلائے گا. انا کہیں نہ کہیں آ جائے, خطرے کا گھنٹی ہے. کرامت کاتب تو لکھتے ہیں یہ تم نے کہا ہے, انا کہا ہے. مجھ سے بڑھ کر کوئی مقرر نہیں ہے, مجھ سے بڑھ کر کوئی فلاسفر نہیں ہے, مجھ سے بڑھ کر کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے, مجھ سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہے.
اتنی بڑی مقامات میں پہنچ گیا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہے. یہ جب آ جاتا ہے سارا کیتا کرایا ہوا جو پورے زندگی کا اعمال ختم ہو جاتا ہے. ایک لفظ آپ نے نیٹ میں یعنی کہ پورا کمپیوٹر میں جمع کر لیے، کر لو کر لو کر لو. ایک آئے گا ڈیلیٹ آر نو، غلطی سے ادھر چلا گیا ڈیلیٹ میں، ساری زندگی جمع کیا پورا ہو گیا. ایک لمحہ چاہیے اس کے ٹکے گا وہ. ہمارا اعمال بھی اس کی ایسے ہی ہے. انا کہنے کا دیر ہے پورا اعمال صاف ہو جاتا. کیا ابلیس نے اس سے پہلے عمل نہیں کیا تھا؟ یار اس سے بڑھ کر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے. یہ کی تو الفاظ کہا انہیں بچارے نے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. دیکھو پورے قرآن کریم 6666 آیت ہے، اس ایک آیت کی وجہ سے وہ چلا گیا. کیا ہم ساری زندگی اسی تسبیح یہ تسبیح نہیں پڑھتے؟ اور ہر تنظیم آج موجود ہے، ہر جماعت میں موجود ہے، ہر جگہ جگہ آنا. سیاستدان میں تو ان کے تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک موجود ہے. آج ہمیں انگلش لیٹ ہوگا لیکن اس کا تزکیہ نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو چیزیں پہلے عطا کی تزکیہ ان اللہ کی طرف سے یہ کہنے میں مجبور ہو گیا. اللہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ. اب یہ راضی ہونا اتنا آسان ہے؟ وہ تو کہتا میں راضی ہوں. وجہ یہی ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. وہ لوگ ایسے تھے باہر کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک اللہ اللہ کرتا تھا. جب نور نبوت ان کے جسم میں وہ جو بجلی پہنچی ہے ہر ذرہ ذرہ اللہ اللہ کرنے لگا. یہی تو وجہ تھا اکڑنے والے سر اٹھانے والے پورے سر جھکا دیے. اور اسی وقت ان کو مل گیا کیا رتبہ؟ فنا پہ رسول ملا، رسول سے فنا ہوئی. مرحبا حبیبی فدا کانا ہونی یا رسول اللہ. کیسے فدا ہوئے ہیں؟ باقی فدا ہو کے بتائے. کتنے لوگ ان کو نبی علیہ السلام خود کرنا ہے. لیکن آج یہ بات دیکھنے میں بڑی مشکل ہے. افسوس صحیح ہے، جانتے نہیں ہیں چپ رہو. بھائی اس شعبے کو متعلق میں جانتا نہیں. یہی ہمارا مولانا بتانے لگے. طلبا سے پوچھا گیا روحانی بیت کے متعلق، اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے دین میں. دین میں تم نے کتنی سمندر پی لیا بتاؤ؟ ہم نے پیا چند قطرہ ہے یار. ساری زندگی میں علم سیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا، یہ خضر علیہ السلام کہا نا، یہ جو چونچ میں جو پرندہ جو لیتا ہے پانی اسی قطرے کے برابر ہے. پورا جو سمندر ہے رب ہے، علم کا سردار ہے، علم کا مالک ہے. اس لیے بار بار دعا کرتے ہیں رب زدنی علما. جتنے بھی یہ آلہ تو ڈالا کیا کتنا ڈالا، مجھے اور علم دے دے تیرے طرف سے. علم الغیب دے دے، علم لدنی دے دے. اور روح جب زندہ ہوتا ہے علم لدنی ملتا ہے، علم الغیب ملتا ہے بھلے چند قطرہ سے. اللہ کا بڑا کرم ہے اس فقیر کے اوپر. جتنے مناظر سلوک میں اللہ کریم شروع سے لے کر مجھے بتایا کیسا روح پرواز کرتا ہے. ایک جگہ ہے سالک المزدوبی، ایسا ایک منزل ہے، اس کے آگے دریا رحمت آتا ہے، اس کے آگے عالم العرش شروع ہوتا ہے. ایک تحریت کے بعد دن میں جب ذکر کرتا تھا
اور حضرت شیخ نے تو مجھے سارے دن مسجدوں پہ چلا ہے، لیکن روح آگے چلتا ہوا اور دریا رحمت میں ڈوبتا ہوا آگے نکل کر منازل بالا میں وہ سیڑھی میں چڑھ کر وہیں بیٹھ جاتا۔ اگلے دن وہاں کا جو خلیفہ کو بتایا، اس طرح میں نے صبح کا ذکر میں نے مجھے مشاہدہ ہوا، تو کہنے لگے کیسے دریا رحمت پائے؟ تو وہ دریا رحمت یوں چل رہا تھا، اس کا پانی نہیں ہے، یہ تو آگ ہوا مٹی پانی ہے نا۔ انوارات کا جو دریا چلتا ہے، انوارات کا دریا میں روح کو ڈوبتا ہے، غسل کرتا ہے۔ انوارات اور انوارات یہ جسم ہے، یہ آگ ہوا مٹی پانی میں پیدا کیا گیا، اس لیے اس کو پانی کا جو دریا کا ضرورت ہے، پانی میں ڈوبتا ہے، وہ انوارات میں ڈوبتا ہے۔ اتنے مناظر میں اللہ چلا چلا کر لے کے گیا، مشاخی نے چلا چلا کر لے کے سب دکھایا۔ مسجدوں میں روحانی بیت جو افطار کرتے ہیں، مسجد میں روحانی بیت کیسا ہوتا ہے وہ دکھایا، میں خود شاہد ہوں، اور میرے سامنے انکار کرو۔ علم کا بھرا ہوا آپ کو جو جولی میں متروس نہیں ہے، خالی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ہم نے پورا پی لیا، کچھ نہیں ہم نے پیا۔ پھر بھی یہاں کا جو مولانا صاحب اور مفتی صاحب نے ہمارا تو زور دیا، تو ہمارا زندگی کے متعلق کچھ کتابیں لکھنے سے وہ لکھے، وہ کتاب پڑھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں کسی جاہل کا یہ بتایا ہوا چیز ہے۔ چلو یار جاہل صحیح، اس جاہل کو اللہ کریم وہیں لے جا کے بٹھا دیا۔ کیا آپ یہیں اپنے تک رہنا محدود چاہتے ہیں؟ کسی غار میں گھسنا چاہتے ہیں؟ کسی جنگل میں چلے جانا چاہتے ہیں؟ یہ تو چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کا سب کو بانٹے ہیں، یہ صرف میں ہی مستحق نہیں ہوں، سب کا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جتنے دیے گئے سب کو بانٹتے ہیں یار، صرف اپنے آپ میں من نہیں رکھتے۔ اور میرے آقا کا حکم میں سب کو بانٹو۔ جتنے لوگ آج ہندوستان میں سلسلے میں ہیں، عالم العرش میں ہیں، عالم العرش نایاب ہے، لوگ کہا تو نہیں مانیں گے۔ ہندوستان میں بہت ہی یعنی تعریف کا لائق یہ ایک بزرگ کو سمجھتے وہ خواجہ اجمیری معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے جو اگلا مرحلہ عالم الامر میں وہ تھے اور مجاہد تھے، لیکن صدی تک یہاں گزارے لگ بھگ دنیا میں، ادار دنیا میں۔ اللہ کرے ان کو بھی جو نوازا اس زمانے میں، شاید ابو کا اور بھی جو مل جاتا ان کو، وہ جیسا جو پاک لوگ، کیا ہم پاک ہیں؟ وہ پاک تھے، محی الدین عبدالقادر جیلانی پاک تھے، بڑے بڑے جگہ تو بزرگان دین جو دنیا میں گزرے، حلال کا حلال سمجھتے تھے، حرام کا حرام سمجھتے تھے۔ آج مجبور یہی ہے، حرام ہم کے بیچ میں وہ ہوا گزر جاتا، سمجھ بھی نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے بیچ میں تیر کر میں نکلنا ہوتا ہے۔ اس گئے گزرے جو زمانے میں عند اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو وہ جو مہربان ہوتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے جو یہ عطا ہوئی ہے، ان سب کو ماں باپ کو ان کا سینہ منور کرو۔ آپ حیران ہو جائیں گے، لگ بھگ 99% ایمان سے نہیں مرتے۔ جتنی جو دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ یہی کہ کیا ہم دعویٰ کرنے کے بھی لائق ہیں؟ نبی نے کہا لوگوں کو بانٹو، میں اس لیے کہتا ہوں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، پر دعویٰ کرنے کا میں لائق نہیں۔ اسی لیے سر اوپر اٹھا کے جو جس طرح جو آپ بات کرتے ہیں، بہتر ہے کہ سر جھکا دیں۔
اس لیے دنیا کا علم، ہمارا خاندان کیا ہے، ایک بندہ ذکر کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، وہ کچھ دنوں کے بعد دونوں کانوں کی طرف ہوا چلنا شروع ہو گیا، طوفان جیسے آواز آیا، تو ایک دن سامنے جو جن ان کے گھر میں جو زمانے سے جو بستا تھا وہ کھڑا ہو گیا، وہ نیچے جھک کر مٹی اٹھا کے اس کے جو سینے کی طرف ڈالا، پھر آنکھ جو دل کا آنکھ اندھا ہو گیا، تو مجھے دیکھتا ہے، میں تجھے کیا دیکھتا ہوں، تیرے پورا خاندان جتنی صدیوں میں گزرا ہے 10 خاندان کو میں نے دیکھا، تم تو آج کا بچہ ہے، مجھے لگ بھگ 600-700 سال عمر ہو گئی، ہمارا پورا کنبہ یہی بستا ہے تیرے گھر میں، آپ کیا سمجھتے ہیں میں علم سیکھ لیا تھا، میرے گھر میں جنات نہیں ہے، ولایت کا دروازہ کھڑکڑایا تھا، ہمارے گھر میں جنات نہیں ہے، ہر جگہ جگہ پہ بستے ہیں، کیا لان میں، کیا مطبخ میں، غسل خانے میں، بہخانے کی جگہ پہ، وہ تو ان کا جو اپنا گھر ہے، مسجدوں میں، مزاروں میں، مندروں میں، گرجا گھر میں، ایسے کوئی جگہ نہیں ہے وہ لوگ چھوڑ کر رہتے ہیں، بے شمار تعداد میں ہے، اس لیے ہم سے پہلے کا تخلیق ہے، ہم آج آئے کل چلے جائیں گے، وہ تو برسوں تک زندہ رہتے ہیں، کیا ان کی تعداد زیادہ ہوگا، ہماری تعداد زیادہ ہوگا، وہ کہتے ہیں نا تمہارا پورا کنڈلی ہمارے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں، ہم سوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، بستر میں اکیلے پڑے رہے، ہمارے ساتھ وہ بھی سوتا ہے، اس لیے تو بڑا آسانی سے خواب میں آ کے ڈراتا ہے، اس لیے سینے میں آ کے آسان سے بیٹھ جاتا ہے، تو کماریوں کو شکل لے کر آ جاتا ہے، اطلاع کرا دیتا، کماریوں کو جو خوابوں میں کمارا بن کر آتا ہے اس کا اطلاع کرا دیتا، یہ ان کا راز چلتا ہے، اس لیے وہ چھپے ہوئے ہیں، دیکھنے کے صلاحیت اس مادی آنکھوں میں اللہ نے نہیں رکھا، یہ صرف مٹی کو دیکھ سکتا ہے، مٹی کو بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اس دیوار سے آگے کیا ہے اس مٹی کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہتے ہیں یہ جو بصارت، یہ جو نظارت جو ہے نا، ایک اندھا پن ہے، دلوں کو جو آئینہ ہے، دلوں کو آنکھ ہے، وہ تیر جیسا جو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کیا عالم العرش جو قریب ہے، یہاں پہلے جو مقام احدیت تھے 50,000 نوری سال سے آگے ہے، پہلے مقام ہے 50,000 نوری سال، جب پہلے پہنچا تھے، جس وقت ہم 87 میں جب مجھے مراقبہ کرایا گیا، یار احدیت چلو، تو میں نے احدیت پورا دیکھتا ہوں، یہ آنکھیں تو بند ہے، تو دل کے آنکھ دیکھتا ہے، یہ سب کیا نظارہ، کیا اللہ کا تخلیق محدود ہے، یہاں تک دنیا میں سب کو، یعنی کہ جانوروں کو پیدا کیا، کیڑے مکوڑوں کو پیدا کیا، کچھ غاز جڑی بوٹیوں کو پیدا کیا، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو پیدا کیا، بس ہو گیا اس کا تخلیق، اس کا تخلیق بے انتہا ہے، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، علام الغیوب وہی جانتا ہے، 7 آسمان ہے، دوسرے آسمان کے اندر پہلے آسمان ڈال دو کسی کونے میں نظر آئے گا، دوسرا آسمان اتنا بڑا، اس طرح ہر عالم آگے چلتے 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 اتنا وسیع ہے، اور ہر آسمان میں جو تحقیق کرے تو ایسے جو صاحب نظر بیٹھ کے تحقیق کرے، مکمل طور پر تحقیق ہو نہیں سکتا، اور یہ سارا جو علم جو غیب ہے، کچھ اللہ چاہے کیوں نہیں دکھا سکتا، وہ کسی کو نہیں دکھایا، کیوں، وہ چاہنے سے بھی
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ابراہیم علیہ السلام زمین اور آسمان کا راز پورا کھول کے سامنے رکھ دیا. وہ بھی تو بندے تھے، اللہ کے جو خلیل تھے. وہ چاہے تو نہیں دکھا سکتا، دکھا دیا ہے. اور یہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، کیا دوسرے انسان کو نہیں دکھائے گا؟ وہ چاہے تو دکھا سکتا ہے، لیکن طلب تو کرے، میرے رب مجھے پہلے بندگی مجھے سمجھا دے، بندگی میں مجھے ڈال دے، تیرا اطاعت مجھے دے دے، تیرے نبی کا اطاعت دے دے. ساری زندگی میں سر جھکاتا رہا، سر اٹھانے مجھے نہیں سکھا، مجھے مجبور میں نہ ڈھکیل دے سر اٹھانے. سر اٹھانے کا حال عاشق کیا کیا ہے ہم تو جانتے ہیں، جگہ جگہ پہ تو ارشاد کروائے. تصوف اتنا وسیع سمندر ہے، کوئی صوفی کسی کونے میں ڈوبا، کوئی کسی صوفی کسی کونے میں ڈوبا، کسی کو موتی ملا، کسی کو عنبر ملا. اور موتی کوئی یعنی کہ کسی کو ملا تو وہ کہہ دے میں نے سارے سمندر پی لیا، سارے خزانہ مجھے حاصل ہوئی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مجھے میں صبح بھی بتایا، وہ ایک کنتم کنزل مخفیًا، وہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے. احببتو، اس کو نہیں بتا سکتا، انسان کو ہی بتائے گا. خلقت الخلق، اس انسان کو ہی سارا ہے. ہمیں ہی موج کرنا ہے. دنیا کا جتنی جو چیزیں تخلیق ہے ہمارے لیے. خلقکم، یہ سارے ہمارے لیے، تم تمہارے لیے. اب اس میں ہم بیدار نہیں ہوں گے، ہم آنکھیں بند کرے کسی کونے میں رہیں گے. ایک اس کو بھی مرغی بولا جاتا ہے، بڑے بڑے جو اسرائیل کا آدمی کچھ جگہ پہ پالنے لگے. عجیب نام ہے اس کا، چکن. وہ کبھی کبھی یعنی کہ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، سر یعنی کہ زمین کے اندر چھپا دے. اچھا یار، ابھی دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب اندھیرا ہو گیا، اب میں ہی ایک ہوں. اس طرح بلی بھی سمجھ لے گا، آنکھیں بند کر لے گا، میں بچ کے آتا، میں ابھی کسی دشمن کے سامنے نہیں. ہمارا حال بھی وہی ہے. ہم نے یعنی کہ آنکھیں بند کر لیا اور سر زمین کے اندر چھپا دیا. کہتے ہیں یار ابھی جتنے بھی ہیں وہ ایک ہم ہی ہیں، دوسرا کچھ نہیں. علماء حضرات تصوف میں بے شمار لوگ حصہ لیے، ایسی بات نہیں ہے. 14 صدی میں انہی کے طفیل دین ملا ہے ہمیں. کچھ وقت علم حاصل کرنے میں صرف کیے، تو زیادہ تر وقت کسی کامل شیخ و صحبت میں گزارا. جب وہ مکمل ہوئے، عقل بھی درست ہوا، قلب بھی درست ہوا، عقل سلیم بھی جو ملا، قلب سلیم بھی نصیب ہوا، اس کے بعد انہوں نے عوام کے بیچ میں آئے. ان کا تبلیغ میں ہی آج دنیا میں سارا مسلمان ہے. یہودی آج بھی کیوں ناراض ہے؟ صوفیوں سے ناراض ہے. ان کے وجہ سے اسلام اتنا پھیلا. اور صوفی سینٹس، صوفیوں کی وجہ سے کوئی بھی جگہ چھوڑے نہیں، ہر جگہ 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 چلے جاتے. وہ کون تھے؟ سب جاہل تھے، عارف تھے. عارف کے اندر عالم بھی ہے. اور جائیے تو علماء حضرات کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں یار. ہم تھوڑے سے ہی یعنی کہ ہم خیال کرتے ہیں مطلوس ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا، تھوڑے سے میں بہتا پہ گیا. تھوڑا تھوڑا ایسے ہی ہوتا. لیکن ہمارا چاہتے ہی ہے. بے شمار مدرسوں میں گئے، سب کے پاس بات کی، کوئی ماننے کے لیے راضی نہیں ہے. جاتا کس کا جاتا ہے؟ نقصان ہمارا جاتا. یہودی اس وجہ سے خوش ہے
احسان کو ضائع کرنے میں، مٹانے میں ہم نے جتنے بھی جو قدم اٹھائے کامیاب ہے. جتنی ڈالر وہ چھپا دیں سارا ڈالر لے لو، لیکن احسان کو صفایا کرو دین اسلام سے. احسان کہہ دو، انکار کر دو. اس لیے وہ کہتا ہے قرآن کریم وحی کے طور پر نزول کہاں ہوا ہے؟ دماغ میں ہوا ہے. معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے دماغ میں ہوا. تو 2-3 اہل حدیث والے لوگ آئے تو مجھ سے بحث کرتے تھے. وہ کہتے تھے دماغ میں ہی جو نزول ہوا. کیوں؟ وہ دل کو تو ان کو ماننا نہیں، روح کو ماننا نہیں. میں نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جب وہ یہی جو قرآن کا جو تجلیات باری، اگر اللہ کا نگاہ جو پہاڑ میں پڑ جائے وہ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اعلیٰ قسم کے جو بڑے سخت قسم کے وہ چٹان ہوتے ہیں پہاڑ، جب وہ ریزہ ریزہ ہوتا ہے. دماغ کیا چیز ہے؟ وہ تو مٹی ہے، معمولی سے مٹی ہے. بندہ رہے گا پھر اس کو سما سکتے ہیں صرف اس کا جو تجلیات میں جو ٹکڑا ہے اس کا حصہ روح سما سکتا ہے. اور وہی روح ہے نور نبوت. جب ایک نگاہ کہتے ہیں نا، سبھی کہتے ہیں ایک نگاہ ہے کیا؟ ایک نگاہ دل سے ہے، اس آنکھ نہیں ہے، اس آنکھ ہے روح کے آنکھ. آج بھی نبی علیہ السلام قدم مبارک جب غار حرا میں جب جاتے ہیں، ان کے جہاں بیٹھے تھے، جہاں ان کا قدم جو چل کر آئے، ہر جگہ پہ دیکھا ہرا رنگ کا انوارات نظر آتا ہے قدم کا. آپ مشاہدہ کرنا، اللہ کریم اگر عطا فرما دے. جہاں بھی جو نگاہ ان کی جو دوڑا ہے تو سب ہرا بھرا ہو گیا. یثرب اس طرح کا بستی تھا، بدبودار بستی تھا، ایک طرح کا بیماریوں پھیلتا تھا. نبی علیہ السلام کی جو نگاہ پڑی ہے مدینہ صرف نہیں ہے، مدینہ منورہ بن گیا، منور ہو گئی. قلوب کے ساتھ بستی بھی منور ہو گیا. اور جس ہستی کا حکم پر مذاق کرتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے، پھر آپ کے علم میں تو پھر لعنت ہے. اس قسم کا علم نبی کے نبی مانو، علم نبوت کا شریعت مانو، نور نبوت کا حقیقت بھی مانو، پھر جا کے دین مکمل ہوتا. ورنہ ظاہری لے کر ساری زندگی شریعت کا نعرہ لگاتے رہیں گے، آخر میں حالت بہت خراب ہوتا. بڑے بڑے لوگ گئے ہیں، اللہ کریم مجھے خواب میں بتایا ان کا حال یہ ہے. دنیا میں رہتے ہوئے بہت سیکھتے تھے، آج ان کا حال دیکھو. فرشتے کہتے تھے اللہ اللہ کرنے کا جو انکار، تصوف اور سلوک نہ ماننے کا انکار، قرب الہی کا انکار، قرب نبوی کا انکار، یہ ہے. پکڑ اللہ کی پکڑ ہے. تو محمد بن عبد القادر جیلانی سے ابلیس نے کہا نا تمہارے علم نے تمہیں بچایا. میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب نے مجھے بچایا. اگر ہمارا رب نے ہمیں بچانا ہے، پہلے رب کو رب مانو، نبی کا نبی مانو. ہمارا علم بچائے گا، کسی کا علم کوئی نہیں بچاتا. اگر بچانا تو کسی کا دولت بچا سکتا ہے. کیا دولت بچاتا ہے؟ بچانا تو قارون کو بچاتا. آج بے شمار جو سنتوں کو، بابوں کا جو ان کی جو سوئس میں جو اکاؤنٹ ہے، 1-2 کروڑ نہیں ہے، ہم 1-2 کروڑ کے لیے تڑپتے ہیں. ہزاروں کروڑ ان کے پاس ہے. وہ دولت ان کو بچا سکتا ہے. وہی دولت اس کو پکڑا دیتا. دیکھو اس کو جو خزانے میں سونا ملا، چاندی ملا، کیا کیا ملا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو سومناتھ آئے، اس مندر کا جو مورتیوں کو توڑے، بے شمار خزانوں کو اپنے خزانہ لے کر گئے. ان
ان کے ایک غلام کا عیاض بہت ساری باتوں سے ان سے جو مشورہ کرتے تھے عیاض سے، ان کے پاس ایک جرنیل تھا، وہ کہتا تھا ہمارا پشت پہ پشت آپ جو خدمت کرتے ہیں، آپ تو کبھی ہم سے مشورہ تو نہیں کیا، کیا ہم مشورہ کے لائق ہی نہیں ہیں؟ یہ کیا دیکھنے کے لائق نہیں ہے؟ کالا سڑا ہوا، کوئی خوبصورت بھی نہیں ہے، اس کے پاس آپ پاس بٹھا کے مشورہ کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں وقت آنے سے بتاؤں گا۔ اور سومناتھ سے جتنی جو دولتیں لے کر گئے، انہوں نے کہا جشن ہو جائے، جشن کرنے لگے، بڑے بڑے لوگوں کو محفل میں بلائے، یہ دولت سجا دیا گیا ہے، جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ سارے لوگ باغ دوڑ کر گئے، کسی کوئی سونے میں، کوئی چاندی میں، کوئی گھوڑے میں، کوئی ریشم میں، کوئی زیورات میں ہاتھ لگائے، آج ہمارا ہو جائے۔ عیاض اٹھا، سلطان محمود غزنوی کے کندھوں میں ہاتھ رکھا، اس جرنیل کو سلطان محمود غزنوی بلائے، دیکھ لیے تمہارے اور اس کا فرق یہی ہے، تم ان عارضی چیزوں سے چن کر تم خوش ہو گئے، یہ مجھے چن کر یعنی کہ راضی ہو گئے۔ صوفیہ کرام وہ ہیں اللہ کو چن کر راضی ہو گئے، دنیا کا دولت تو نہیں ہے، دنیا کا دولت تو ان کے جو پتوں کے نیچے تھا، جتنا چاہیے وہ نکال سکتے تھے، دنیا کا دولت ہم تو تھوکتے تھے۔ آج جو کچھ ہمارا ایسے جو صوفی لوگ ہیں دفینے کے تلاش میں، خزانے کے تلاش میں نکل کر ضائع ہو گئے، مجھے معلوم ہے، نام کے واسطے مجھ سے پوچھتے تھے ہمیں اجازت ہے کچھ دفینہ ہمیں لوگ بتاتے وہاں جا کے نکالنے کی اجازت ہے؟ میرا مت جاؤ اس کے پیچھے، اللہ خود خزانہ ہے وہ کہتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ سارے عارضی ہیں، مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، جو ہمیشہ دائمی رہنے والا ہے۔ مرضی ابھی تمہارا، کتنے لوگ اس کے پیچھے گئے، آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ سری لنکا میں خلیفہ تھا، دفینے کے پیچھے گیا، ضائع ہو گیا۔ ہمارے یہاں ایک راجستھان کے جو تھے بڑے بڑے جو یوگی پجاری، کرانے کے بعد جگہ عبادت کو ترک کیے، نہ تہجد تھا، نہ یعنی کہ کوئی نوافل تھا، نہ فرض تھا، نہ ذکر تھا، دفینہ وہ یہ تسبیح تک سے چلتا تھا۔ آج کہاں ہے؟ کئی بار کوشش کی، رابطہ کیے، جواب نہیں دیا۔ دنیا کے خواہشوں میں جو بھی پیچھے گیا دنیا اس کو لے ڈوبا، اللہ کے تلاش میں جو بھی جو نکلے ہیں وہ ضائع نہیں ہوئے۔ بے شمار امبار کے ان کو دولت یعنی کہ ان کے قدموں میں اللہ نے ڈالا، چاہے تو مدینہ منورہ میں وہ دولت جمع کر سکتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن انہوں نے یہی دعا کی یا اللہ مجھے غریبی میں موت عطا کر۔ یہ دولت ہمیں کیا دے دے گا؟ رہن سہنے کے لیے تھوڑا بہت خرچ کے لیے چاہیے، ورنہ ہمارے پاس کیا رول سرائی کا جو جس طرح جو پونے میں ووشو جو جیتا تھا، ووشو معلوم ہے رجنی 99 اس کے بعد رولز رائس تھا، باہر پورا اس کے جو شاگردیں تھے، آج بھی اس کا جو آشرم پونے میں ہے، اتنا دولت جمع کیا، مرا نہیں ہے، کیا اس کا دولت اس میں ڈال دیں گے؟ پیرامڈ جتنے بھی جو ایجپٹ میں مصر میں ہے، جن کو دفنا دیتے ساتھ میں ان کا دولت بھی وہاں دفنا دیتے، کسی کے کام نہیں آیا، ہمارا بھی کام نہیں آئے گا دولت۔ اسی لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں کسی کو تڑی دینا، کسی کو ناراض کرنا میرا مقصد نہیں ہے، اس حقیقت ہے، حقیقت کو مانو۔ ہم جتنی چیزوں کو جانتے ہیں بغیر جانے بہت سی چیزیں، بہت علم ہے۔ میں منازل سلوک کی بات کرتا ہوں، کیا میں بہت آگے نکل گیا؟
میرے رب نے کہاں تک پہنچایا وہاں میں گیا. کیا رب یعنی کہ سامنے آ گیا، رب بہت قریب ہو گیا؟ یہ بات نہیں ہے. کہیں سال صدیوں میں، کہیں ہزاروں سال مجاہدہ کریں، رب کے قریب آپ نہیں جا سکتے. نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، جب ملاقات ہوئی اس کا اگلا دروازہ صدیقیت ہے. صدیقیت میں بے شمار مقامات ہیں، بے شمار جواب ہیں، اس کو گزر کر ہم جا نہیں سکتے. پہلے میں گیا تو دوسرے میں گیا، 9ویں تک چلے گئے، آگے کتنے صدیق. ایک ایک مرحلے میں نکلنے کے لیے 10 سال چاہیے. اور آپ کے جو اعمال وقت پر پابند ہو، ناغہ نہ ہو، حلال لقمہ ہو، کسی کے سینے میں مکہ نہ مارا ہو، اگلے کا جو جائیداد ہڑپ نہ کیا ہو، الفاظ میں کسی کو دکھ نہ کیا ہو، سنتوں کو جان بوجھ کر ترک نہ کیا ہو، ساری چیزیں شرائط ہیں. اس کا جو مرکزیت ہے ذکر الہی، کثرت ہے ذکر الہی، اور جہر نہیں ہے. جہر ذکر آپ صدیوں میں کرتے رہے، کچھ نہیں حاصل ہوگا. مرتبہ ثواب آپ کہہ سکتے ہیں، مرتبہ ثواب کے لیے دل پاک ہونا ضروری ہے. رکوع سجدہ کے لیے بھی، قبولیت کے لیے دل پاک ہونا ضروری ہے. اس لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرمایا، تیرا سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو رکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. ہر ایک کا یہی حال ہے، تو رکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. تیرا سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال. اس میں خوش ہو جاتے ہیں. اس لیے دل پاکیزگی نہیں ہے. اس لیے صحابی رضوان اللہ تعالی علیہ خر نے بولا، نبی علیہ السلام ان کے دلوں کو پاک کی. نبی علیہ السلام نور نبوت ان کے جو سینوں میں چمکتا تھا، اس چمک جو تابعین نے انہوں نے ادھیرا. آگے والے سینہ بھائی سینہ کیوں کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھ میں جو بھی باتیں تھے میں ابوبکر صدیق کے سینے میں نے دلوں میں ڈال دیا. سینہ بھائی سینہ ہے. خان کا کیا ہے؟ اگر شیخ حق پر ہو، مرشد حق پر ہو، اس کے سینے میں آپ سینہ لگا دیں، ہم نہیں ضائع ہوں گے. شریعت اسلام کا منبع ہے، مغز ہے. شریعت کو ضائع کر دے گا، کبھی سے نہ صوفی ہو سکتا ہے، نہ کبھی ولی ہو سکتا ہے. چرچا پورے دنیا میں چلتا ہے، سب سے زیادہ یہ اہم سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں، کہتا نہیں ہے. وہ نعرے لگاتے ہیں، نعرے نہیں لگاتا ہے. آج مسجدوں میں زیادہ مسجدوں میں وصلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. حیدرآباد میں نے دیکھا. تو آپ نہیں پڑھتے؟ میں پڑھتا ہوں. مسجد نبی مراقہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں پڑھتا ہوں. صرف یہی نہیں پڑھتا ہوں کہ نبی سلام علیہ وہ بھی پڑھتا ہوں، لقد جاءکم وہ بھی میں پڑھتا ہوں. نبی علیہ السلام مسکراتے مجھے دیکھتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے محبت ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. محبت کس کو نہیں ہے؟ ممبر کے ارد گرد کھڑے ہو کے صلوات و سلام پڑھتے ہیں، ان کو بھی عشق ہے. تصویر کا درود شریف پڑھتے ہیں، ان کو بھی عشق ہے. لیکن ایک معیار ہے. ایک سجدہ ابدال میں مقام میں کھڑے ہو کے جو سجدہ کرے گا وہ سجدہ اور، ایک سجدہ سینہ ظلمت پر رکھ کر سجدہ کرے گا وہ سجدہ اور. اس لیے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ فرمائے، ملا کے اذان اور ہے، مجاہدے کا اذان اور ہے. ملا مسجد میں کھڑے ہو گئے وقت میں، یار وقت ہو گیا اذان دینا، یا تم دے دینا، یا چلو میں ہی دے دیتا.
سامنے تھی مجاہد میدان جنگ میں کھڑے ہو کے جو اذان دینا ہے اگلے لمحہ وہ زندہ رہے گا شہادت پائے گا نہیں مانتا اس کا اذان کیسا رہے گا؟ جان نچھاور کرنا ہے وہ اذان ہے. مرا ایوب خان بڑے جید وزیر اعظم پاکستان میں جو گزرے آخر وقت میں پاکستان عوام نے بہت بے عزتی کیا تھا کتا تک کہہ دیا 65 جنگ میں انہوں نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کر اذان کیا. مرنے کے بعد لوگ احساس کیے بڑا کامیاب وزیر اعظم. ہمارے جنگ ہوتا ہے یار موت یاد آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں نا تجھے تیرا ماں کا دودھ یاد آ جائے گا ہمیں موت یاد آ جائے گا. اتنی احساس ہے جو جگہ وہ مجاہد ہے. تو اللہ نے اگر ہمارے پر کرم کر دے ہم احساس کریں ہم سوچیں اسی لیے آئے ہم کیا کر چلے اور نہ کچھ جمع کریں ہم فائدے میں رہیں گے. ہم تو اندھے ہیں برزخ میں جو کچھ چلے گا اس کے بارے میں ہمارا کوئی نگاہ نہیں کام کرتا. لیکن اللہ کریم نے کسی کو جگہ بھی دی ہے دیکھنے کا. وہ صاحب جھوٹ تو نہیں کہتے وہ سچی کہتے. اس لیے میں نے بتایا کہ نوری ابراہیم ملکوت السماوات. اللہ چاہے تو نبی کو پورا عالم بتا سکتا ہے. ایک عام آدمی کو ایک چھوٹے سے یعنی ایک مشاہدے میں بھی بہت ساری جگہ بتا سکتا ہے. تو شروع میں ہم نے اس جو سلسلے میں شامل ہوئے داخل ہوئے اللہ نے بھی ہمیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں بتایا لیکن اظہار کرنا درست نہیں ہے. یہ ہمارا کام بھی نہیں ہے. لیکن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ اتنی جید ہستی جو اتنی بڑے صوفی جو گزرے تھے گجراں والا میں پیدا ہوئے لاہور میں بستے تھے اس لیے ان کو احمد علی لاہوری کہتے تھے. وہ کھلا مشاہدہ والے تھے اور سبھی کو کہتے فلانے کو دے یہ تیرے باپ تو آگ میں جلتا ہے تو سدھر جا سیدھا سادہ کہتے تھے. لاہور گیا تو میں نے ان کے مزار پر گیا وہی سامنے علامہ اقبال صاحب کا جو مزار بھی ہے کہ پورے میں شروع میں جو گیا تھا لاہور میں نے زیارت کیا اور داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی گیا. اس کے بعد ایک بار خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ پیغام بھیجے مجھ سے آ کر ملاقات کرو. اس طرف سفر میں جاتے وہاں تھوڑی دیر میں بیٹھا. اس کے علاوہ میں قبر زیارت میں جاتا ہوں اور وہ ہمارا کام بھی نہیں تھے. شریعت کے مطابق تھے طریقت کے مطابق تھے. چلے گئے ان کا تو عالم اور ہے ہمارا عالم اور ہے. لوگ جو تماشا کرتے ہیں بزرگوں کو جو مزارات میں سارے خلاف دین ہیں. ایک حاجی علی کا جو درگاہ بمبئی میں ایک بار خواب میں آ کے بتاتے ہیں یہ لوگ مجھے تنگ کر دیے مجھے ایسی جگہ پہ کوئی حفاظت سے لے جاؤ شام کو تو پانی آ جاتا ہے کوئی قریب نہیں آتا لیکن صبح سے شام تک لوگ آ کے یہاں جو لوگ بولتے ہیں خلاف شریعت والے جنتیں مانگتے ہیں. کیا میں رب ہوں؟ میں نے کہا ان کو مجھ سے آ کے مانگو. وہی بات ہر اہل اللہ کے جو مزاروں میں ہوتا یہ منتیں مانیں گے یہ دیں گے کیا دیں گے وہ. اس لیے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ بارون ان کا نام لینا پڑتا. یار میں اللہ نے کب کہا مجھ سے تو کچھ کام ہو سکتا ہے کچھ کام نہیں ہو سکتا. کچھ کام مجھ سے ہوتا ہے اس کام کے متعلق آپ دعا مانگو. کچھ کام مجھ سے نہیں ہوتا ان لوگوں سے مانگو.
کبھی اللہ نے کہا انہ علی کل شیء قدیر، ایک رمق سے لے کر ایک اعلیٰ چیز تک وہ قادر ہے. وہ کہتا ہے کن، اس کا اگلا جو لمحہ فیکون ہو جاتا ہے. تو ہمارے مانگنے سے کیا دیر کر دے گا، ہم سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک کہاوت ہے اس کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے. پھر کیا اولیاء اللہ کے یہاں دیر نہیں ہوتا، وہ فوراً دے دیتے ہیں. وہ ہمارا قریب سے سنتے ہیں، فوراً دے دیتے ہیں. حکم دیا نہیں ہوتا اب چلا یہیں کرو، چلا کے آخر میں تمہیں دے دوں گا. انہوں نے کہا یہاں بھی کل ایک بندہ جو نرمل سا ہے مجھے کہہ رہا تھا فلاں میرے سامنے آتے ہیں، فلاں میرے سامنے آتے ہیں. میرا کوئی بھی سامنے نہیں آتا، یہ سب بکواس بازی ہے. جو بڑے بزرگ ہیں اپنے عالم میں خوش ہیں، بس جنت کا جو لطف لے رہے ہیں، جب وہاں کا میوے کو جو یعنی کہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، وہاں کا جو ایک ایسی جو مہک ہوتا ہے جنت کے اپنا جو مہک کستوری کا مہک، اس کو چھوڑ کر بدبوگر اس دنیا میں تمہارے سامنے آئیں گے. میں خود بدبو ہوں، اس دنیا کے سامنے ہر جگہ بدبو ہے، اس میں آگے وہ یعنی کہ ایک لمحے میں کھڑے ہو جائیں گے. کہاں آگے روح کا یہ کام نہیں ہے ایک دوسرے جگہ پہ پرواز کرنا آنا وغیرہ، یہ مرنے کے بعد نہیں ہے. ہاں اگر روح میں سلامتی اس میں ہو، کوئی اہل اللہ توجہ کرے. حضرت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں میں نے سفر میں لاکھوں میل کیا ہے، کہیں جو مزاریں آ گئے تو وہ وہی قبر میں اٹھ کے کھڑے ہو جا میں اس مقام میں ہوں، مجھے آگے اور چلا دیجیے. اس لیے روح پہلے سے مقام میں ہے. کچھ مزاروں میں میں نے دیکھا قبر میں نہیں ہوتے، یا وہ مقام میں ہوتے، یا وہ تو مسجد نبی نصیب ہوتا مسجد نبی میں بیٹھے رہتے. یہ جو لوگ سمجھدار لوگ ان کے سامنے جا کے منتیں مانگیں گے، روئیں گے وغیرہ، یا ہمارا سنتے ہیں. ہمارا سننے کے لیے وہ نہیں ہے. اب جو زندہ ہیں ان پر جا کے سنا، اسی لیے وہ کوئی ہمارا سامنے نہیں آتے. ایسے ہی ایک افواہ پھیلا دیا گیا، ہماری بات کو سنتے قریب میں آپ کے خواب میں بتانے جتنی مزاروں کو یہ جو کنبہ بنایا، یہ بنایا، گنبد بنایا، محبوب چلتا ہے، فلانا چلتا ہے، بشارت آتی ہے، مجھے یہ کہا، مجھے کہا، یہ ساری بکواس ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کا عہدے میں نہیں ہے. یہ شاید جو لوگوں کے بیچ میں پھیلا گیا اس عقیدے پہ لوگ ہوتے ہیں. بھائی زندہ لوگ اس لیے ہیں ان کو جا کے سنانا، وہ نہیں سنتے. بس جو سنتا ہے اس کو نہیں سنائیں گے، جو سنائیں گے ان کی جا کے سنائیں گے. ہمارا بھی ساتھی کچھ ہیں ایسے آدمی ہیں اجمیر کے سفر میں اگر کیوں سفر کرتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ اپنی جگہ پہ تو اپنا کام کرو نا، اپنے بزرگ بننے کا کوشش کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد 2 جگہ سفر کا لائق ہوتا ہے. ایک حرمین شریفین ہے، دوسرا بیت المقدس ہے. اس کے علاوہ آپ بوری بستر باندھ کے کہیں یعنی کہ آپ زیارت کے لیے سفر نہیں کر سکتے. مجھے فلاں مزار میں جانا، فلاں نہ منع. دین کو وہ ایک حصہ بنا لیے، وہ خرابات ہے، اس سے آپ بچیں، اس سے آپ دور رہیں. لیکن حقیقی میں کہیں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس سے فیض لیا جاتا ہے، وہ تو ہے نا، وہ تو اسلام کے ایک حصہ ہے، ایک شعبہ بھی ہے. سینہ منور ہے، اللہ کا حکم بھی ہے. شروع میں نے جو کلام کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس سے پہلے تم لوگ سخت گمراہی میں تھے. سینہ درست ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ گمراہی میں تھے. ابھی سینہ درست نہیں ہو رہا ہے، مانتے نہیں ہیں، ہم سیدھے راستے میں ہیں، ہم بھی تو گمراہی میں ہیں. یہ سیدھا سادہ اللہ کا ارشاد ہے.
سینہ درست ہو، سیدھے راستے میں ہو، سینہ درست نہیں ہے، تم لوگ گمراہی میں، اور وہ لوگ ہمیں فتویٰ دیتے ہم گمراہی میں۔ قد افلح من تزکیٰ، وہ فلاح پایا جس نے اپنے سینوں کو درست کیا، دل پاکیزگی کیا۔ نماز تو بعد میں ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، تم یعنی کہ اس طرح ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، تو اس کے بعد فصلّى، اس کے بعد نماز کا جو لطف لو۔ ایسے سیدھے سادھے بازار میں گھوم کے یہاں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے جانے کی، کچھ لوگ ہوتے ہیں کش لگاتے یعنی کہ رستے ہیں، یار پکڑو یار میں تھوڑی دیر اندر جا کے واپس آ کے پھر یہ عبادت ہے۔ میرے مسجد میں وہ لوگ نہیں آئے جو لہسن کھاتے ہیں، پیاز کھاتے ہیں، وہ مسجد میں نہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد ہے، بدبو ہوتا ہے، کہ بیڑی پینے سے بدبو نہیں ہوتا۔ یہ سمجھتے ہیں میرا منہ تو پاک ہو جاتا۔ ایک بندہ آیا مرکز میں، جو گیٹ کھولنے کے لیے میرے تو سامنے کھڑا تھا، تو کھول کے وہ اندر وہ گزرا، تو میں نے بولا بیڑی پیے تھے؟ ہاں، بیڑی بھی پیئیں گے، اللہ کا نام بھی لیں گے، منہ تو پہلے پاک رکھو یار، اور ہما وقت پان چباتے رہنا، بیڑی پیتے رہنا، سگریٹ پینا، تمباکو یعنی کہ گساڑے کو اس کا مزہ لینا، پھر ادا بھی کرنا۔ نمازیں کیا ہے یہ پاک ہے؟ جہاں وہ لگائے اس کا جو نوست تو وہی ہے، ہر چیز کا پاک ہو کے جو رب کے ساتھ ملاپ کے لیے جاؤ، الصلاۃ معراج المومنین۔ کیا فرق پڑا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ تو برے حرکتوں سے، برے الفاظوں سے، برے کرداروں سے روکتا ہے، لیکن یہاں سے لوگ رک جاتے ہیں۔ وہ آگے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یہ نہیں کریں گے پھر کردار کہاں سے آئے گا؟ یہ سارے میں ہر جگہ، بہت ساری جگہ پہ میں نے دیکھا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء وَلَذِكْرُ اللَّهِ میں نہیں جائیں گے، وہ پوچھیں گے نا تم کرتے ہو تو نہیں کریں گے۔ اور اللہ نے کسی ایک عمل کو نہ اس نے یہ نہیں بتایا یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن ذکر بتایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اب جب یہودی نے اس کے طرح طرح ترجمہ بتایا، یہ تسبیح کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، تلاوت کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، بیان کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، طرح طرح کے باتیں آنے لگے۔ ذکر کا معنی ذکر ہی ہے، باقی سارے صورت ذکر ہے، یہ حقیقت ذکر ہے۔ صورت ذکر اور ہوتا ہے، حقیقی ذکر اور ہوتا ہے۔ بہرحال الحمدللہ، اللہ کریم، اور پھر بھی کمزور لوگ ہیں، علم میں ناقص لوگ ہیں، اور جگہ جگہ پہ جہاں بھی جو جاتے ہیں اس بات کو ضرور سمجھانا چاہتے ہیں، تزکیہ بہت اہم ہے، تزکیہ اسلام میں بہت بڑا شعبہ ہے۔ تزکیہ کو چھوڑ دیں گے، یہ خیال نہ کرو میرا نماز ساتھ دے گا، میرا دولت ساتھ دے گا، میرے رشتے ساتھ دے دیں گے، میرا فوج ہے ساتھ دیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے صحابی میں کہہ رہا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ کا جو کہنا ہے احیاء علوم الدین میں، تو انہی باتوں کو تو زیادہ سمجھا رہے ہیں تزکیے کے متعلق۔ آپ کے نمازیں، آپ کے جو روزہ، آپ